بول جمہور سے میں ہوں فضل ودود۔ گلگت بلتستان میں کل ہونے والے انتخابات پر آج ہم یہاں کی عوام سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس دفعہ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ان کے توقعات پہ اتر رہے ہیں یا پھر پہلے کی طرح سبز باغ دکھا کر جو ہے صرف ووٹ بٹورا جا رہا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں گلگت شہر میں اور یہاں کی عوام سے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون سے ایسے 3 اہم مسئلے ہیں گلگت بلتستان کے کہ جو آنے والی حکومت کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ اور جلد از جلد جو ہے وہ حل کرے۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ شہری موجود ہے اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس دفعہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں عوام کو جو مسائل درپیش ہے اس حوالے سے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی 3 مرتبہ جنرل الیکشنز ہو چکے ہیں اور یہ 4تھی مرتبہ ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ گلگت بلتستان اوور آل کی ہم بات کریں، بہت سارے مسئلے مسائل ہیں اور اس وقت ہم گلگت شہر میں موجود ہیں، تو آپ کیا مسئلے مسائل دیکھتے ہیں اور اس سے پہلے جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اس پہ کام کیا یا نہیں کیا، اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا۔ سب سے پہلے تو ہمارے مسئلے بہت زیادہ ہے، ان کو چاہیے کہ ہمارے مسئلوں پہ پہلے فوکس کرے۔ جو بھی کینڈیڈیٹ جیتا ہے، چاہے پیپلز پارٹی جیتے، چاہے پی ٹی آئی جیتے یا نون لیگ جیتے یا آزاد جیتے، ہمیں کام چاہیے۔ ہمارے لیے یہاں فیسلٹیز چاہیے، یہاں پہ بجلی کا کوئی نظام نہیں ہے، روڈوں کا کوئی نظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ بہت مشکل پہ جی رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس لیے ان کو چاہیے کہ روڈ کلیئر کرے، راستے کا مسئلے ہوتے ہیں بہت، وہ بھی کلیئر کرے۔ آگے ہمارا کیکیج روڈ ہوتا ہے، ہمارے پیسنجر ادھر جاتے ہیں، وہ ان کا بھی بڑا ایشو ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ان کو فوکس کرنی چاہیے اور گلگت میں ایک اچھا نظام لانا چاہیے۔ یہاں پہ ٹریفک کا کوئی رول نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک دوسرے بھی شخص موجود ہیں اور ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کون سے پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ گلگت بلتستان میں ویسے مسئلے تو بہت ہیں، گلگت شہر کے حوالے سے بتائیے کہ عام عوام کو کیا مشکلات پیش کرنا پڑ رہی ہیں آج کل۔ السلام علیکم بھائی جان، ہم نون لیگ کے ہیں اور میرا نام بھی نواز شریف نام رکھا ہے اور میرے والد صاحب نے میرا نام نواز شریف رکھا ہے، کیوں میرے والد صاحب میرے دادا پردادا سب نون کو ہی دیتے تھے ووٹ، تو نون نے ہمارے لیے بہت کام کیے۔ حفیظ نے ہمارے لیے ہاسپٹل بنائے، حفیظ اچھا کینڈیڈیٹ ہے، تو انشاءاللہ ہم حفیظ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ چلے جی شکریہ، اور اب آگے بھی چل کے ہم باقی لوگوں سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس دفعہ ووٹ کس کو دے رہے ہیں اور گلگت بلتستان میں بالخصوص گلگت جو کہ ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ مسئلے کیا لوگوں کو پیش آ رہے ہیں۔ چلیے ہمارے ساتھ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں گلگت بلتستان میں، جیسے ہم ڈیولپمنٹ سیکٹر کی بات کریں یا مسئلے مسائل تو ویسے بہت زیادہ ہیں، ڈیولپمنٹ میں کیا نیو چینجز آ سکتی ہیں اگر آگے جو گورنمنٹ آتی ہے الیکشن کے بعد، کیا نئے چینجز آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ بھی جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں نا کہ اس گلگت بلتستان کا نام جو ہے، یہ ہم تو بے آئین نام تھے، ہم بے نام لوگ تھے ہم لوگ۔ ہمیں آپ نے پرانے نقشے دیکھے ہوں گے، اس میں کہیں پہ شمالی علاقہ جات لکھا ہوتا تھا، کہیں پہ گلگت ایجنسی لکھا ہوتا تھا، ہمارا کوئی نام نہیں تھا یا ہماری کوئی ڈیفائنڈ ٹیریٹری نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی نے ہمیں گلگت بلتستان کا نام دیا۔ جتنی پارٹیاں یہاں پہ الیکشن لڑ رہی ہیں یا جو کچھ آئین ہمیں ملا ہوا ہے، یہ پیپلز پارٹی کے مرہون منت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم امید بھی یہی کرتے ہیں کہ جس نے نام دیا ہے، جس نے سرپرستی کی ہے جس پارٹی نے، تو وہی پارٹی آگے اس علاقے کو لے کے چلے گی۔ بجلی کے مسئلے ہیں، انفراسٹرکچر کا ایشو ہے، ٹورزم کے ایشوز ہیں یا ہمارے مائننگز کے ایشوز ہیں، جتنے بھی ہیں ان سب کو پیپلز پارٹی دیکھے گی اور عوام کی بہتری کے لیے جو کچھ ہوگا وہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ جیسے گلگت شہر ہے، گلگت بلتستان کا ہیڈ کوارٹر ہے یہاں پہ اس طرح کی کون سی ڈیولپمنٹ کی نیڈ ہے جو کہ مستقبل میں ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے گلگت بلتستان کے اندر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 14 میگا واٹ نلتر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے اور اس کے بعد 16 میگا واٹ ہمارے کرگا کے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک یہ پچھلے 15 سالوں میں کوئی 1 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ گلگت بلتستان کے عوام تک مہیا نہیں ہوئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم گلگت بلتستان کے عوام کے لیے بیسک جو نیڈ ہے وہ بجلی ہے۔ یہاں 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے عوام جو ہے ان کے لیے بہت مشکلات کا یہاں سامنا ہے۔ اور دوسری بات، یہاں ابھی پچھلے تقریباً 1 سال پہلے 34 میگا واٹ جو گواڑی پاور پروجیکٹ وفاقی حکومت نے PSDP کے اندر رکھا تھا، اس کو یہاں ایک سازش کے تحت پاکستان مسلم لیگ نون کے موجودہ حلقوں کے امیدوار اور حافظ الرحمان کے کہنے پر وفاق نے اس کو ڈیلیٹ کیا PSDP سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر 34 میگا واٹ گواڑی پاور پروجیکٹ کا یہاں
وہ ہو جاتا, وہ بن جاتا, تو گلگت بلتستان میں کافی حد تک بجلی کا جو بحران ہے اس سے ہمیں چھٹکارا ملتا. لیکن یہاں سیاست کے نظر ہو کے اس پاور پروجیکٹ کو پی ایس ڈی پی سے ڈیلیٹ کرایا گیا, جو کہ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ایک ظلم ہے. ہمارے ساتھ اس وقت نوجوان طبقے سے یہاں پہ 2 شہری موجود ہیں اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس دفعہ 7 جون کو, نوجوانوں کو اس سے پہلے گورنمنٹس میں جو ہے وہ کیا مشکلات تھی اور کیا ان کے مسائل حل ہوئے ہیں, اور اس دفعہ آپ کیا توقعات رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حلیم اختر لون ہے. دیکھیں, آج سے پہلے جتنے بھی حکومتیں آئی ہیں, جتنے بھی گورنمنٹس بنے ہیں, نوجوانوں کو فوکس کر کے کوئی بھی کام نہیں ہوا ہے. کہیں پہ کسی کو نوکری دی گئی, کہیں پہ کسی کو ٹھیکہ دیا گیا انڈیویجولی یا اپنے ریلیشنس یا اپنے مفادات کے لیے, یہ کچھ ہوا ہے. نوجوانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایڈوانس لیول کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے, جو کہ اسکولوں سے لے کے کالجز سے لے کے یونیورسٹیز میں ملیں گی. اور ہمارے پاس اسکولوں میں معیار دیکھیں بالکل خراب ہے. نوجوان یہیں سے بن کے آتے ہیں. کالجز میں آپ دیکھیں معیار بالکل ایجوکیشن کا خراب ہے. یونیورسٹی ایک ہی یونیورسٹی ہے اور اس کا معیار دیکھیں بالکل, وہاں پہ اسکالرشپس کے ایشو اسٹوڈنٹس کے لیے نوجوان سارے وہاں پہ ہیں, میل فیمیل سارے. اور اب یہاں سے ہٹ جائے تو دنیا اب یعنی کہ جدیدیت کی طرف بڑھ رہی ہے, اور آن لائن لرننگ اور آن لائن ارننگ کا زمانہ ہے. تو اس میں نوجوانوں کو گلگت بلتستان میں بالکل موقع تو کیا بالکل لفٹ ہی نہیں کیا جا رہا ہے اس جانب. تو بالکل حکومتوں کو چاہیے نوجوانوں کو جدت کی طرف لے جایا جائے. چلے جی, نوجوانوں کے حوالے سے تو انہوں نے بتا دیا. اب ہم یہاں پہ ایک دوسرے بھی شہری ہیں, ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس دفعہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی مختلف ہے اور خاموش ووٹرز اس دفعہ کافی جو ہیں دکھائی دے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, خاموش ووٹرز کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے, اور وہ کیا دیگر پارٹیز کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں لاسٹ مومنٹ تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلگت بلتستان میں خاموش ووٹرز کا بڑا کردار ہوگا انشاءاللہ اس بار الیکشن میں. گلگت بلتستان میں بہت زیادہ مسائل ہے. سب سے بڑا مسئلہ گلگت بلتستان کا امن کا مسئلہ ہے. یہاں پہ ہر 4-6 مہینے بعد کوئی نہ کوئی فرقواریت ہو جاتی ہے. اسی چوک میں کوئی نہ کوئی مسائل پیش آنے لگ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے ووٹرز سے بھی, خاموش ووٹرز سے بھی یہی ریکویسٹ ہے, اور تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے گلگت بلتستان کی امن کو مد نظر دیکھتے ہوئے ووٹ دے. اس کے بعد یہاں پہ ہیلتھ کے مسائل ہے, ایجوکیشن کے مسائل ہے, انفراسٹرکچر کے مسائل ہے, روزگار کے مسائل ہے. ان سب مسائل میں پہلے کون سی پارٹی نے کردار ادا کیا, یہ ہمارے سامنے ریکارڈ موجود ہے. اس ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے یوتھ ایک پرعزم ہو کے اچھی سوچ لے کے ووٹ کاسٹ کرے گی تو انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان میں امن کا گہوارہ ہوگا, خوشحالی ہوگی, ترقی ہوگی. دلی میں تو بہت مسائل ہے, جیسے کہ پانی کا مسائل, بجلی کا مسائل, اس کے بعد روڈوں کا مسائل. ابھی تو وہ سیوریج کے چکر میں سارے روڈ خراب ہو گئے. پھر اگلی گورنمنٹ آئے گی آگے, ہماری گورنمنٹ, اب ہم زیادہ امید ہے کہ وہ گورنمنٹ ذرا کیا کی کام آگے چلائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلگت کے اندر آج سے پہلے تو بہت ہی مسائلستان تھا. یہ ابھی 2015 کے جو الیکشن ہوئے اس میں مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر جو مسائل ہے حافظ الرحمان کے ذریعے مطلب وہ سارے مسائل حل ہو چکے ہیں. چاہے وہ ایجوکیشن کے ہو, چاہے وہ ہیلتھ کے ہو, چاہے وہ روڈ کے اس میں ہو, چاہے وہ مطلب یہ ہے کہ عوامی مطلب یہ ہے کہ یہ انڈورمنٹ فنڈ کے حوالے سے ہو, سارے مسائل تو اس نے حل کر چکے ہیں. رہی بات ابھی مطلب جو ہے سب سے بڑا مین مسئلہ جو ہے گلگت کے اندر امن کا ہے. اگر امن ہو تو جتنے بھی مسائل ہیں اگر لکھ کر بھی دے دیں گے گلگت کے عوام کہ یہاں پر کام نہ ہو, پھر بھی حافظ الرحمان کا ویژن یہ ہے کہ اس گلگت کے اندر مطلب وہ کام اپنے طور پر کرنے کے لیے تیار ہے, وہ کر رہا ہے اس وقت بھی. اور لہٰذا مطلب یہ ہے کہ روڈ کے حالت آپ کو پتہ ہے, ہمارے روڈ بن چکے تھے, دوبارہ ان روڈ کا حالت جو ہے خستہ کر چکا ہے مطلب جو آئی ہے حکومت اس میں. تو رہی بات مطلب بقائے جو مسئلے ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں مطلب جب حافظ الرحمان جیت جائے گا اور سی ایم کے سیٹ پر عہدے پر آئے گا تو پھر وہ مسائل حافظ الرحمان پر امید ہے اس کے اوپر. مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ گلگت کے اندر کسی نے اگر کوئی کام کیا ہے تو ہمیں دکھائے. آنے والے جو حکومت تھی جو پہلے جو گزر چکی ہے وہ اس حکومت نے یہاں پر کیا کام کر دیا وہ ہمیں دکھائے. اس کے کام جو گلگت میں ہوئے ہیں اگر ان کو ہٹائے تو یہ ایک کھنڈر نظر آئے گا. یہ گلگت پاکستان کے اندر نواز شریف نے جو کام کیا اس کو اگر ہٹانے سے وہ بھی کھنڈر نظر آئے گا. موقع کے اندر مطلب یہ ہے کہ گراؤنڈ کے اندر مطلب جو کام ہوا ہے وہ مسلم لیگ نون پاکستان کے تھرو ہوا ہے اور کسی کے تھرو یہاں پر کام نہیں ہوا ہے.
بحیثیت گلگت کے شہری آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے بنیادی کام ہیں یا کون سے ایسے مسائل ہیں گلگت شہر کے یا آل اوور گلگت بلتستان کے کہ جو اب تک حل نہیں ہو سکے ہیں اور ان کو فوری حل ہونا چاہیے؟ دیکھیں آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہاں پر گلگت سٹی کے اندر اس وقت پچھلے کافی عرصے سے بہت سے مسائل ہیں اس وقت ہمارے پاس. ان میں سب سے پہلے تو ہمارے پاس آپ کو خود پتہ ہے کہ گلگت میں بجلی کا بڑا ایشو ہے. بجلی اس وقت یہ گرمیوں کے اندر یہ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں, سردیوں کے اندر تو ہمارے پاس 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. یہاں پر گلگت کے اندر کچھ پارٹیز جو بھی ہیں, ہم پارٹیوں کا نام نہیں دیں گے, جو ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی جامع پلان نہیں ہوتا ہے. پلان کے تحت یہ نہیں کرتے. کوئی پارٹی اگر سڑکیں بناتی ہے تو ان کو سب سے پہلے ان کا پلان ہونا چاہیے, کیونکہ اس سڑک کو تیار کرنے سے پہلے اس سے سیوریج گزرے گی, اس سے پانی کی پائپ لائن گزرے گی. وہ ان کے پاس کوئی اچھا جامع پلان نہیں ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ سیوریج وغیرہ پانی وغیرہ کی جو پائپیں ہیں وہ بچھانے سے پہلے یہ لوگ سڑکوں کو میٹل کرتے ہیں. جب اتنے بھاری بھرکم یہ لوگ خرچے کر کے سڑکوں کو میٹل کرنے کے بعد پھر دوبارہ ان کو اکھاڑ لیتے ہیں, تو اس سے یہ ترقی کا جو پہیہ ہوتا ہے وہ آگے بڑھنے کی بجائے یہ جام ہوتا ہے, جس کی وجہ سے گلگت کے جو شہری ہیں ان سب کو ذہنی اذیت کا شکار ہوتے ہیں. اس وقت چاہیے کہ گلگت کے اندر جو بھی انتخابات کے اندر جو بھی ممبر آئے ہوئے ہیں وہ گلگت سٹی کے شہریوں کے اندر جو اس وقت بنیادی مسائل ہیں, ان میں بجلی کا مسئلہ ہے, ہمارے پاس پانی کا انتہائی شدید مسئلہ ہے گلگت کے اندر. گلگت کے لوگوں کو اندر پانی نہیں ملتا ہے. ہماری مائیں بہنیں جو ہیں اس وقت پانی کے لیے روڈوں کے اندر آتے ہیں, دھرنے دیتی ہیں, پھر بھی ہمارے جو حکمران ہوتے ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں. چلیں یہ تو انہوں نے مسائل بتا دیا, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ کیا ایسے مسائل ہیں جیسے کہ میں نے ان سے پوچھا, آپ بھی ماشاءاللہ سے نوجوان ہیں, نوجوانوں کے لیے کوئی مسائل آپ دیکھتے ہیں یا اوورال ایسے کیا آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ تو گلگت میں بجلی کا مسئلہ ہے, تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنائے گی تو انشاءاللہ بجلی کا مسئلہ بھی حل کر دے گی. محترم ہمیں یہ بتائیے گا کہ گلگت بلتستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں, یہاں پہ ویسے تو بہت سارے لوگوں سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بہت ہی زیادہ عوام کو مسئلے مسائل ہیں. آپ کے نزدیک گلگت بلتستان میں کون سے مسئلے مسائل ہیں اور جو امیدوار آگے آئیں گے یا جس کی حکومت بنے گی ان سے آپ کیا توقعات رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مسائل ہوتے ہی ہیں. مسائل جس دن ختم ہوں گے اس دن دنیا نے بھی ختم ہونا ہے. مسائل تو گلگت بلتستان کے بہت سارے ہیں. الحمدللہ جو مسلم لیگ کی پہلے کی جو 5 سالہ حکومت تھی اس میں الحمدللہ بہت سارے کام ہو گئے تھے. نہ اس سے پہلے کوئی کام ہوا تھا نہ اس کے بعد کوئی کام ہوا ہے. سی ایم جو آگے مسلم لیگ کے 2018 سے شاید 15 سے جو آئے تھے اس وقت کافی ترقیاتی کام گلگت بلتستان میں خصوصاً گلگت بلتستان میں حد سے زیادہ ترقیاتی کام ہو گئے ہیں. تو اب ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جو بھی امیدوار سامنے آئے گا وہ مسلم لیگ کے نقش قدم پر چل کے اس ترقی کے سفر کو آگے چلائیں. آگے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے کہ یہاں پہ نوجوانوں کی بھی بڑی تعداد ہے دیکھا جائے تو, اور گلگت بلتستان کا لٹریسی ریٹ بھی کہا جاتا ہے کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ یہاں پہ ہے, اور یہاں کے نوجوان ہیں وہ بڑے تعلیم یافتہ ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا ان کو بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ مشکلات نوجوانوں کے لیے تو بہت سے مشکلات ہیں. روزگار کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت. تقریباً ہماری جو ایجوکیشن کے حوالے سے جو بچے ہیں تقریباً ہماری لٹریسی جو ہے وہ تقریباً 100% تک ہے. ڈگریاں لے کے بچے پھر رہے ہیں, ان کے لیے کوئی مستقبل کے لیے نہ یہاں. اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر کوئی لائٹ کا بندوبست ہو ہمارے پاس تو پرائیویٹ فیکٹریاں لگے جس سے روزگار ملے گا. اب گورنمنٹ جاب بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ہر بچے کو گورنمنٹ جاب دے, کہاں سے دے دیں گے, یہ بھی پاسبل نہیں ہے. سب سے مین چیز اگر ہمارے یہاں پرائیویٹ سیکٹر پہ کام ہو جائے تو ہو سکتا ہے یہ کچھ ہمارے لیے اچھا ہو اور ہماری بے روزگاری کچھ ختم ہو جائے. چلے جی, بہت شکریہ. اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ تقریباً لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ نوجوانوں کا بجلی کا مسئلہ اور پانی کا اور اسی کے ساتھ روڈ انفراسٹرکچر کا بہت مسئلہ دیکھنے میں آ رہا ہے, اور یقیناً جو آگے آنے والی گورنمنٹس ہوں گی ان سے بھی یہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ گلگت بلتستان کے عوام کے انہی مسائل پہ جو ہے نظر ثانی کرتے ہوئے ان مسئلوں کو جلد از جلد حل کرے. ویلکم بیک. بول جمہور میں ہوں اقبال علی اقبال. اس وقت میں کھڑا ہوں GBLA 11 حلقہ نمبر 5 کھرمنگ
اور کھرمنگ کے ہم کمپین آفس کی طرف جاتے ہیں. یہاں پر رجحان بڑھ رہا ہے. لوگوں سے ہم جانیں گے کہ ان کے 3 ایسے اہم مسئلے جن کو الیکشن سے پہلے حل کرنے کی ضرورت ہے, 3 ایسے مسئلے جو الیکشن کے بعد حل کرنے ہیں. آئے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے, وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو کون سی ایسی شرائط پر ووٹ کر رہے ہیں. آئے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ کھرمنگ GBL 11 میں ووٹ کر رہے ہیں. 3 ایسے مسئلے بتائیں, کل الیکشن ہونے والے ہیں, کہ آپ 3 ایسے مسائل بتائیں جن کے ذریعے آپ ووٹ کر رہے ہیں. بس ہم تو ووٹ اقبال حسن کو دینا ہے. کیوں دے رہے ہیں اقبال حسن قابلیت ہے, اسے ضلع بنایا کھرمنگ کے دیکھنے والا اقبال حسن ہے. کون سے مسئلے حل کرنے ہیں جو 3 اہم ہوں؟ ابھی ہمارے علاقے میں بہت سے مسئلے وہ حل کریں گے انشاءاللہ. اقبال حسن جیتیں گے. چلے ہم آگے چلتے ہیں. ہمارے کیمرہ مین ہمارے ساتھ آ جائے گا, ہم لوگوں سے جانیں گے. GBL 11 حلقے نمبر 5 کا یہ حلقہ ہے, اور اس وقت یہاں حلقہ کے احباب ہیں. یوتھ کی بڑی تعداد ہے, نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے, اور ہم جانیں گے یہاں پر ایک چیف سپورٹر ہے GBL 11 حلقے نمبر 5 کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب؟ دعائیں آپ مجھے اپنے حلقے کے 3 ایسے مسئلے بتائیں جن کو حل کرنے کی بہت ضرورت ہے. 3 ایسے مسئلے, ایجوکیشن کا ہے, ہیلتھ کا ہے, روڈوں کا مسئلہ ہے, بہت سے ایسے بہت مسائل ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کل الیکشن ہونے والے ہیں, کیا یہ مسئلے آپ جس کینڈیڈیٹ کو آپ ووٹ کر رہے ہیں وہ حل کریں گے؟ انشاءاللہ امید تو یہی ہے. ہر 5 سال بعد الیکشن یہی امید میں ہمیں ان کو وہ دے رہے, ووٹ دے رہے. ہر وقت ہمیں ہر نئے سال جو الیکشن آتے ہم یہی امید میں دیتے آگے ان کی اپنی سوچ, اپنی وہ, ہمارا عوام تو یہی سوچتے ہیں. اب جس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں ہم یہی سوچ کے دے رہے ہیں. اللہ کرے کوئی نہ کوئی 5 گھوڑے ایک نہ کامیاب ہونے ہیں. اب یہ لوگ کوئی بھی اپنی سوچ کے مطابق ہم تو یہی جنہیں عوام یہی سوچ کے ہم وہ کر رہے ہیں. بول جمہور کا یہ پروگرام ہے, یوتھ سے پوچھیں گے, بچے بھی سال لے کے ہیں انہوں نے, اور یہ بزرگ ہیں ہمارے ساتھ, ہم ان سے جانیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ اللہ کا ٹھیک ہیں. مجھے 3 ایسے مسئلے بتائیں جس کو فوری حل کرنے کی ضرورت ہے آپ کے حلقے میں. 3 مسئلے جو ہمیں 5 سال کا اس سے پہلے ایک دفعہ موقع ملا تھا, ہم نے جس میں کھرمنگ کے 85% ہم نے مسئلے کو حل کیا تھا. ابھی سب سے بڑا ایجوکیشن اور ہیلتھ کے مسئلے میں ہے, تو ہم نے ایک کینڈیڈیٹ ایسا کینڈیڈیٹ جو چنا اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورے GB کے مسئلے کو حل کر کے دے دے گا. تو پیپل پارٹی پہ ہمیں امید ہے. پیپل پارٹی بلاول اور ینگ سولجر ہے, اور اقبال حسن بھی بہت تگڑے لیڈر ہے, تو انشاءاللہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے لحاظ سے 100% ہمیں کام کر کے دے دے گی سب. یہ GBL 11 حلقہ نمبر 5 ہے. ہم جائیں گے ابھی تھوڑی دیر بعد GBL 8 حلقہ نمبر 2 کے عوام سے پوچھیں گے ان کے کیا مسائل ہیں. مزید لوگوں سے جانتے ہیں کل ہونے والے الیکشن میں کیا توقعات ہے اور یہ کیوں ووٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک. کل ہونے والے الیکشن میں کیا توقعات رکھتے ہیں؟ الیکشن پرامن ہوں گے, 3 ایسے مسائل بتائیں جن کو فوری حل کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ الیکشن پرامن ہوں گے, اور ہونے بھی چاہیے. یہ وقت کا بھی تقاضا ہے. الیکشن ہم سب کی ضرورت ہے تاکہ ایک نئی گورنمنٹ فارم ہو, اور وہ گورنمنٹ اس علاقے کے خطے کے مسائل کا حل کر سکے. تو ہم چاہتے ہیں اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کی بھی خدمات ہے, مسلم لیگ نون کی بھی خدمات ہے, اور اب آئی ہے استحکام, اور ہمیں لگ بھی یہ رہا ہے کہ یہ تینوں پارٹیاں پھر مل کے حکومت ہی بنائیں گے, فارم کریں گے, کیونکہ وفاق میں بھی ایک ایسا ہی ایک فارمولہ ہے, اس کے تحت کام ہو رہا ہے. اور مسائل بہت سارے ہیں. بجلی کا سب سے بڑا کرائسس بجلی کا ہے, اور آ کے اللہ کرے کہ یہ گورنمنٹ بجلی کے مسائل کو پہلے بنیادی ترجیح دے کے حل کرے مسائل کے اوپر. لوگوں کی ہم رائے جانیں گے کل ہونے والے الیکشن میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ اللہ کی شکر سر. کل الیکشن ہونے ہیں, کیا توقع رکھتے ہیں؟ پرامن ہوں گے؟ ترجیحات کیا ہے؟ کیوں ووٹ دے رہے ہیں؟ اور ایسے مسائل بتائیں جن کے فوری حل کرنے کی ضرورت ہے. فوری حل مسائل کا مسئلہ یہ ہے, جو بھی بندہ اگر سمجھ لے تو وفاق کا ساتھ دیا تو مسائل حل ہوگا. کیونکہ وفاق کی مطلب یہ ہے اس کے پاس ہر قسم کی سہولیات ہوتی ہے, اس کے پاس طاقت ہوتے ہیں. پہلی سوال بالخصوص آپ سمجھتے ہیں وفاق میں جو جماعت ہے اس کو ووٹ دینا چاہیے. دوسری سوال, میری اپنی نظریے کی بات کر رہا ہوں. میں تو نواز شریف کو تعارف کرتا ہوں. کس وجہ سے؟ سب سے پہلے ہم غریب لوگ ہیں, 30 سے 40 ہزار دے کر ہم بائی ایئر جا نہیں سکتا تھا. ان کی مہربانی سے, پہلے اللہ کی مہربانی ہے, اس کی بات, اس کی مہربانی سے گلگت بلتستان کا روڈ موٹر وے بنایا. سمجھو موٹر وے ہے نا, ہمارے لیے تو موٹر وے ہے. اس سے موٹر وے بنانے کے لیے ہمارا پہاڑ ہے, زیادہ موٹر وے بنا نہیں سکتے.
जितना उसका उस बेस पे था हमारे लिए उसने ताउन किया, एक बात। दूसरी सवाल ये है, यूनिवर्सिटियाँ दिया, ये ब्रिज दिया, हापुल से लेकर यहाँ तक कितना अरब का आरसीसी ब्रिज बना है, और इधर यूनिवर्सिटी बड़ा यूनिवर्सिटी दिया, टेक्निकल यूनिवर्सिटी दिया, आपको अलग किया, तो बाकी कामों का। आप बताएं कि कल जो इलेक्शन होंगे इसमें मजीद कौन से मसले हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है? मसले बहुत है, वफाक को नहीं देगा तो मसला हल होना नहीं है। बिजली का मसला है आप लोगों का? बिजली का बहुत बड़ा मसला है। ये इंशाल्लाह अगर ये नवाज शरीफ की हुकूमत रहे या दे दे, आवाम इसको बनाए, तो इंशाल्लाह मुझे तवक्को है कि इनसे बगैर हल होना नहीं है ये बिजली का हल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम मज़ीद लोगों से जानेंगे और मज़ीद लोगों से कमेंट्स जानेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप कारोबारी तबके से आपका ताल्लुक है, पार्टियों को भी आप सपोर्ट करते हैं, क्या समझते हैं कल इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन में क्या तवक्कुआत रखते हैं, आपके मसाइल हल होंगे, कैसे मसाइल है जिनको फौरी हल करने की ज़रूरत है, इलेक्शन शफाफ होने के लिए क्या करना चाहिए? पहला मसाइल तो हमारे पास जो है वो बिजली का है। बिजली आपको पता है 24 घंटे में हमें सिर्फ 2 घंटा बिजली मिलता है। बाकी गरीब आवाम के पास जो है ना, जिनके पास ये फैसिलिटीज़ है, वो जनरेटर वगैरह सोलर वगैरह इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरियात पूरी कर देते हैं, लेकिन बिजली का बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। आम इंतखाबात के हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि जो भी हो फेयर हो, अच्छा हो, इलेक्शन हो, साफ़ सुथरे माहौल में हो। आप क्या समझते हैं इस बार इलेक्शन में 3 ऐसे मसले जिनको हल करने की ज़रूरत है, वो कौन से हैं? पानी, बिजली, अच्छा उसके बाद गरीब गुरबा, हम बीमार, अस्पताल, दवाई, बस यही है। और हमारे पानी, बिजली और सेहत के मसलों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, ये हमारे बुजुर्ग का कहना है। थैंक यू सो मच। मैं इस वक्त खड़ा हूँ GBA 7 हल्का नंबर 1 और ये बोल जमूर का प्रोग्राम है। इनके अवाम से पूछते हैं कि इनके मसाइल क्या है, कल होने वाले इलेक्शन में ये क्या तवक्कुआत रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आप मुझे ये बताएं, 3 ऐसे मसले बताएं जिन्हें फौरी हल करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तालीम, उसके बाद बिजली, उसके बाद ये बेरोज़गारी जो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर आप मुझे बताएं, आप क्या तवक्कुआत रखते हैं कल होने वाले इलेक्शन से? कल वाला इलेक्शन अच्छे होंगे जी, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए इंशाल्लाह सारे मसाइल हल करेंगे। जो नुमाइंदा आएगा अच्छा नुमाइंदा आएगा इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं अवाम का रश है और ये अवाम आज वोट करने जा रही है। कल का दिन वोटिंग का दिन है। ये हमारे साथ मौजूद हैं, एक यहाँ पर बुजुर्ग है, गाड़ी भी रखी हुई है। कल इलेक्शन होने हैं, आपके 3 मसले बताएं जिन्हें फौरी हल करने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल हसन साहब जीता हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत कर है, ता क़यामत तक जीते रहेगा। जे बोटो, जे इकबाल हसन, जे। मुझे अपने 3 मसाइल बताएं जिनको फौरी तौर पे आपको कैंडिडेट के हल करने की जरूरत है। मसाइल ये है कि जो है ना, इकबाल हसन तालीम दोस्त है, सेहत दोस्त है, इससे ज्यादा हमें कोई आगे। आपके इलाके के कौन से मसाइल है जिन्हें हल करने की अभी जरूरत है? इंशाल्लाह 7 जून के बाद 8 तारीख के बाद जो है ना, तरक्याती काम के जो है ना जाल बिछा देंगे इकबाल हसन। चले जी, ये अवाम के अपने जाती जज्बात थे, हम आगे चलेंगे अवाम में, और ये अवामी हल्के हैं, जज्बात हैं, हम आगे जानेंगे। यहाँ पर कुछ फॉरनर्स भी है। हाउ यू? वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट अबाउट इलेक्शन 2026 गिलगित बाल्टिस्तान? Oh, I don't know. Is it the election next Saturday, Sunday? Yeah, tomorrow election. It's very good. I hope the best is winning. जिंदाबाद। I hope the best is winning. Thank you so much. Thank you so much. और ये हमारे साथ, आप मुझे ये बताएं, आप नौजवान हैं और आपके GBA 11 हल्का नंबर 5 3 मसले बताएं और कम वक्त में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मसले तो मेरे लिए शायद वक्त बहुत कम है। मसले इतने ज़्यादा हैं कि मेरे पास मुख्तसरन वक्त में बता नहीं सकता, उसके लिए पूरा मुझे 1 घंटा दरकार है। सबसे बड़ा जो इशू है वो बेरोज़गारी का इशू है, बिजली का इशू है, पानी का इशू है, और उससे भी सबसे बड़ा जो मसला है, जब कोई बंदा माइग्रेट करके सिकरदू आता है तो उसके लिए गंदम का मसला हो जाता है। गंदम मिलता चले जी, पानी, बिजली, गंदम का मसला है, और सबसे मेन बेरोजगारी, सबसे मेन इंसान का सेहत और दवाई इलाज। डॉक्टर शुजान मैसम को वोट दे दे और अपना सेहत और अपना बच्चों का मुस्तकबिल बनाए। चले जी, GBA 11 हल्का नंबर 5 के ये अवाम थे और ये मुख्तलिफ कैंडिडेट के सपोर्टर्स है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, आज़ाद उम्मीदवार
اور دیگر پارٹیوں کے یہاں پر امیدوار ہیں. بول جمہور کا پروگرام ہے اور یہ جاری ہے. لوگوں سے ہم ان کے مسائل سن رہے ہیں, رائے سن رہے ہیں, مزید لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں. آئے ہمارے ساتھ یہاں ایک سیاسی رہنما بھی موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کل الیکشن ہونے ہیں, کیا توقعات رکھتے ہیں؟ ووٹ کرنے کا کیا فائدہ ہے, کیا نقصانات ہیں, اور آپ ترجیحات کون سی دیکھ رہے ہیں؟ کون سے ایسے مسائل ہیں جنہیں فوری حل کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بہت شکریہ اقبال علی اقبال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہر اہل ووٹر کو ووٹ ضرور کرنا چاہیے. یہ ایک جمہوری عمل ہے. اس عمل میں شرکت اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رائے کا اظہار کر سکیں اور عوامی مسائل کے حل کے لیے اپنے نمائندوں کا انتخاب کر سکیں. سکردو شہر کے اس وقت جو بڑے مسائل ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر بجلی کا بحران ہے. اس کے بعد جو کالجز کی کمی ہے, خصوصاً ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے کالجز میں داخلے نہ ملنے کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے, تو یہاں پر گرلز کالج کا قیام بہت ضروری ہے. پینے کے صاف پانی کے مسائل ہیں, ہیلتھ کے ایشوز ہیں. تو یہ جو ہیں بنیادی طور پر 4 بڑے ایشوز ہیں. ان پر ترجیحی بنیادوں پر کام ہونا چاہیے. سیاحت کی جو انڈسٹری ہے گلگت بلتستان کی, واحد انڈسٹری ہے جو روزگار دیتی ہے نوجوانوں کے لیے, اس پر کیا کہیں؟ جی بالکل. اس وقت جو گلگت بلتستان کے لوگوں کا سب سے بڑا ذریعہ آمدنی ہے وہ سیاحت ہے. تو سیاحت کے فروغ کے لیے اگرچہ بہت سارے سیاسی نمائندوں نے باتیں تو کی, لیکن عملی طور پر اس طرح کے اقدامات نہیں اٹھائے گئے. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اس حوالے سے اقدامات کیے جائیں گے. حال ہی میں ہمارے چیئرمین صاحب بلاول بھٹو زرداری یہاں بھی آئے, گلگت بلتستان کے دیگر اضلاع میں بھی انہوں نے خطاب کیا. تو انہوں نے اس ٹورزم کے حوالے سے خصوصی طور پر کہا کہ جی ہم اس پر فوکس کریں گے اور گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کریں گے. کل ہونے والے الیکشن سے قبل ہم نے مختلف حلقوں کے عوام سے ان کی رائے, ان کے مسائل جانے. بول جمہور کے پروگرام میں اپنے میزبان اقبال علی اقبال کو اجازت دیجیے. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.